This question is from Priya. You said that people were duty conscious in the pre-independence period. Then isn't independence the result of right consciousness? Please explain. دیکھیے میری سوچ ایک دم اس میں الگ ہے. میں اس پوری موومنٹ کو بالکل بیکار سمجھتا ہوں. جس کو آپ کہتے ہیں فریڈم اسٹرگل, میں اسی کو بیکار سمجھتا ہوں. اصل میں انڈیا میں جو کام کرنا تھا وہ ایجوکیشن. جو سوسائٹی تھی پہلے, اس میں ٹریڈیشن جو چلتی تھیں وہ ڈیوٹی بیس تھی. وہ اس کے بعد ہمارے لوگوں نے یہ کیا کہ سارا توڑ پھوڑ ڈالا, ٹریڈیشن کا توڑ پھوڑ ڈالا, سوسائٹی کے سیٹ اپ کو توڑ پھوڑ ڈالا, صرف اس لیے. انڈیپینڈنس کیا ہے؟ انڈیپینڈنس کا مطلب صرف یہی نا کہ انڈین کچھ آدمی, 2-4 آدمی انڈین رول کریں. سارا انڈیا تو رول نہیں کر رہا ہے. مور دین 50% انڈین جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں, کپڑا نہیں ان کو ملتا. تو انڈیپینڈنس کیا چیز ہے؟ صرف کچھ فیملیز کو موقع مل گیا کہ برٹشرس کے بجائے وہ جا کے بیٹھے ہوئے وہاں رول کر رہے ہیں. انڈیپینڈنس کہاں؟ یہ رولنگ جنتا کا رولنگ کچھ رولرس کا بدلنا ہے. وہ رولر نہ رہیں, یہ رولر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کے بارے میں میری اچھی رائے نہیں ہے. اگرچہ میں خود بھی ایک فریڈم فائٹر تھا اس وقت, جب کہ میں سمجھ نہیں تھی. آج میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیڈرس کو صرف ایک کام کرنا چاہیے تھا, وہ تھا ایجوکیشن. دیکھیے جس چیز کو آپ سلیوری کہتے ہیں, جاپان آج بھی اسی میں ہے. امریکہ کا سلیو ہے وہ. اگر آپ کو پتہ ہو تو امریکہ اسی سینس میں جس آپ کہتے ہیں امریکہ کا سلیو ہے جاپان. یعنی امریکہ اوکناوا جو آئی لینڈ ہے وہ امریکہ کے قبضے میں ہے. وہاں امریکہ نے اپنی آرمی کو وہاں اسٹیشن کر رکھا ہے, اور اس کا پورا ڈیفینس کا جو سسٹم ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں آج بھی ہے. لیکن آپ دیکھیے امریکہ جو ہے, یعنی امریکہ کے اوپر جاپان رین کر رہا ہے. میں وہاں گیا تو وہاں روڈ پر میں نے دیکھے وہ سائن بورڈ, تو امریکن کمپنیوں کے سائن بورڈ زیادہ اچھے سائن بورڈ تھے جاپنیز کے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے 1000 گنا بہتر ہیں جاپان. تو ہمیں کیا ملا؟ مجھے بتائیے. کچھ لوگوں کو موقع ملا کہ وہ کرپشن کر کے پیسہ بھریں اپنے گھروں میں, اور اس کے بعد فرسٹریشن سے بڑھ جائیں. کچھ فیملیز نے پیسہ لوٹا. یہ تو ہوا انڈیپینڈنس کے بعد. سوسائٹی کو کچھ نہیں ملا کیونکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط تھا. میں دیکھ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا یہ ایجوکیٹ کرنا قوم کو. وہ کیا نہیں. آج بھی ہماری قوم جو ہے ایجوکیشن 10% لوگ ایجوکیشن لیے ہوئے ہیں, باقی لوگ تو ایسے ہی ہیں بھیڑ بکری کی طرح سے. تو میں یہ ایک نامنکلیچر کی بات سمجھتا ہوں. ایک چیز کو آپ ایک بیوٹیفل نام دے دیں. ہو سکتا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئے گا آپ لوگوں کو, لیکن بہرحال میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سوائے ایجوکیشن کے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے کسی بھی قوم کے لیے, چاہے وہ انڈیا ہو یا جاپان.